اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ أربعة من الطير، 4 پرندوں کو لے لیں، مختلف پرندوں کو، فصرهن إليك، اور پھر اپنوں سے مانوس کر لو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو ذبح کر کے ان کے جز ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور پھر ان میں سے ایک ایک کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے یہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندوں لے لو مختلف، جس میں کوا ہے، مرغا ہے، چڑیا ہے اور کوئی پرندہ ہے، اور فرمایا کہ ان کو اپنے سے مانوس کرو، یعنی تم ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر ان کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھو اور ان کے سروں سے پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب یہاں فرمایا یاتینک سعیا، کہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، کیونکہ اڑنے میں اس بات کا احتمال تھا کہ اگر یہ پرندے اڑتے ہوئے آتے پہاڑ کی چوٹی پہ سے، تو پرندے تو اور بھی آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اڑتے ہوئے پرندوں میں سے کوئی آ گیا، لہذا ان پرندوں کو اگرچہ اڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے بلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چل کر دوڑتے ہوئے آئیں گے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جن کو ذبح کر کے ٹکڑے کر کے آسمان پر پہاڑ پر رکھ دیا تھا، بلندی پر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمثل حبہ، ایک دانہ گندم کا، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں گندم کی اگ جائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والے ہیں اور علم والے ہیں۔ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اخلاص سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گندم کے ایک دانے سے ایک بالی اگتی ہے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے نکل آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 نیکیاں تک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے اللہ کے راستے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے وہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کوئی غم ہوگا۔ خرچ کرنے کے بعد تکلیف نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر خرچ کیا ہے اس کو تانے نہ دیں، اس کو احسان نہ جتائے۔ قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی تکلیف ہو یا تانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور بڑے بردبار ہیں۔ یعنی ایک آدمی مال خرچ کرے، کسی غریب کی مدد کرے، پھر اس کو تانا دے، تو فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی اچھی بات منہ سے کہہ دے یا اس سے درگزر کر دے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ معاف کر دینا اور اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی تانا ہو، احسان جتانا ہو، کوئی تکلیف ہو۔
لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں، جس پر مال خرچ کر رہے ہیں، تو ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے مال کو قبول کر رہا ہے، اور اس کو احسان جتانا، اس کو یہ تکلیف کے زمرے میں آتا ہے، منع کیا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کے ثواب کو احسان اور تکلیف کے ذریعے سے ضائع نہ کرو۔ آپ نے کوئی صدقہ دیا، کوئی ضرورت مند کی مدد کی، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی، پھر بعد میں آپ نے اس پر احسان جتا دیا، ہاں وہ وقت بھول گئے جب میں نے تمہاری مدد کی تھی، یا اسے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تانا دے رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ساری نیکی ضائع ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہے ينفق ماله حتى لا تعلم ما تنفق يمينه، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اس انداز سے صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو، نہ کہ یہ کہ احسان جتایا جائے، نہ کہ یہ کہ بڑی نمود و نمائش کی جائے اور دوسروں کو دکھایا جائے۔ لہذا ایسے صدقہ و خیرات سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث، اور ردی مال خبیث بیکار مال کی نیت نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو کہ ولستم بآخذی، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کیے بغیر نہ لے سکو۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر خرچ کرنا ہو تو بہتر مال خرچ کرو۔ ایک تو یہ کہ طیبات، پاکیزہ مال، حلال مال، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر حرام مال سے صدقہ کرے اور پھر ثواب کی امید رکھے تو گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مال اپنے پاس ہے ان میں سے اچھا مال، اچھا صدقہ، اچھی چیز دینی چاہیے۔ ایسی چیز جو انسان اپنے لیے قبول نہ کرے، اپنے لیے پسند نہ کرے، وہ کسی کو صدقے میں نہیں دینی چاہیے۔ ردی بیکار چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولستم بآخذی، تم اس کو تو خود لینا اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور تم غریب کو دے رہے ہو۔ گھر کا قالین پھٹ گیا، گل گیا، اب جب بیکار ہو گیا، مٹی سے بھر گیا، کسی کام کا نہیں، تب کہتے ہیں جی مدرسے میں دے کر آ جائے، مسجد میں پہنچا دو۔ ایسے مالوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لہذا اللہ کے نام پہ خرچ کرو تو وہ خرچ کرو جو تم خود استعمال کرتے ہو، عمدہ چیز، گھٹیا چیز نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے مال خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ دی تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ یأمرکم بالفحشاء، اور تمہاری بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے پردگی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی جانب سے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں فضل فرمائیں گے، اس میں اور زیادتی فرمائیں گے۔ آگے پھر ایک اور فضیلت بتائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن اور رات خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپ کر اور کبھی علانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ موت کے وقت کوئی پریشانی گھبراہٹ ہوگی، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے پھر سود کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ولا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں بدحواس کر دیا ہو چھو کر، جیسے کسی شخص پر آسیب کا سایہ ہو، کوئی جن کا سایہ ہو، وہ بدحواس ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے بدحواسی کی حالت میں ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس کی یہ حالت کیوں ہوگی کہ اس لیے کہ وہ دنیا میں کہتا تھا کہ سود بھی تو ایک تجارت ہے، جیسے تجارت میں لین دین ہے اسی طرح سود میں بھی لین دین ہے، سود تو حرام ہے۔
احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ مال کے بدلے مال لینا نفع کے ساتھ یہ سود ہے، مال کے بدلے کوئی چیز لینا نفع کے ساتھ یہ جائز ہے۔ 10,000 روپے دیے، اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لی، یہ جائز ہے۔ 10,000 روپے کے بدلے 11,000 روپے لے لیے، یہ ناجائز ہے، سود ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو ایک چیز 10,000 روپے کی آپ نے خریدی اور پھر دوسرے کو آپ نے ادھار میں 20,000 روپے کی بیچ دی قسطوں پر، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ آپ یہاں مال کے بدلے مال نہیں لے رہے بلکہ مال کے بدلے چیز دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار ناجائز ہے، قسطوں کا کاروبار ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ بھائی ایک آدمی آپ کو 50,000 روپے کی چیز 5,000 روپے ایڈوانس پر دے رہا ہے، تب اس کو کچھ فائدہ تو ملنا چاہیے، ورنہ وہ کیوں دے گا؟ بیکار میں اس کے 45,000 روپے پھنس گئے۔ 50,000 روپے کی چیز اس نے مارکیٹ سے خریدی اور آپ کو 5,000 روپے ایڈوانس دے کر دے دی، اور اس کو کہا کہ اب آپ نے جب تھوڑی تھوڑی کر کے ماہانہ قسط وار دینا ہے تو آپ نے 60,000 روپے دینے ہیں۔ ابھی جو 10,000 روپے لے رہا ہے یہ نفع کے لے رہا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو 50,000 روپے دیے اور پھر اس سے کہا کہ تم تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے لوٹا دینا، لیکن 50,000 نہیں لوٹانا بلکہ 60,000 لوٹانا، پیسے پر پیسہ لینا، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو تو مٹاتے ہیں، ویربی صدقات، اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں۔ سود میں نظر آ رہا ہے کہ بظاہر پیسے کے بدلے پیسہ آ رہا ہے، نفع ہے۔ 10,000 دیے تھے، 12,000 آ گئے، 1,00,000 دیے تھے، 1,10,000 آ گئے، لیکن یہ چونکہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس میں برکت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، سودی مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ ویربی صدقات، صدقے میں نظر آتا ہے کہ آدمی مال خرچ کر رہا ہے تو مال کم ہو رہا ہے۔ 1,00,000 روپے اس کے پاس تھے، اس نے 10,000 روپے صدقہ کر دیے، 90,000 روپے رہ گئے۔ 10,000 روپے تھے، اس نے 1,000 روپے صدقہ کر دیے، 9,000 روپے رہ گئے۔ 1,000 روپے تھے، اس نے 100 روپے خرچ کر دیے، 900 روپے رہ گئے۔ تو صدقے میں نظر آتا ہے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال کم نہیں ہو رہا بلکہ مال بڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پر جائز طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتے ہیں، یربی صدقات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو، اس کے صدقے کو پالتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی شخص پالتو جانور پالتا ہے، چھوٹا بچہ لے کے پالتا ہے، پھر وہ کتنا موٹا تازہ لعیم شعیم ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کا ثواب پہاڑوں برابر ہو جاتا ہے، اور پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، نماز پڑھنے والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کو موت کے وقت کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود کی سزا بتا رہے ہیں، اگر تم باز نہ آئے، تم نے سود نہ چھوڑا، تو پھر یاد رکھو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ ہے۔ سودی لین دین کرنے والے کو فرمایا سودی لین دین چھوڑ دے، سود کے پیسے کو چھوڑ دے، اگر وہ نہیں چھوڑے گا، سود سے باز نہ آئے گا، تو گویا کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم سود سے توبہ کرتے ہو تو جو تمہارا اصل مال ہے، جو تم نے اصل رقم دی ہے، بس وہی لے سکتے ہو، سود کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ ولا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ 10,000 دے کر اس سے 15,000 روپے لو، ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے تو تمہاری اصل رقم ہی ضائع ہو جائے۔ لہذا سودی معاملے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا گناہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ جو سود کھاتا ہے اس کا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج زکوٰۃ۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ سود لینے دینے والے کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ کوئی شخص اعلان جنگ کرے، وہ بھی اللہ سے اور رسول سے، اور خوش رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اوقات نظر آتا ہے کہ دیکھو لوگ بینکر کتنے بڑے بڑے، کتنا مال ہے، کتنا پیسہ ہے، اور اس سودی نظام میں کیسے خوش ہیں، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ظاہر میں چمک دمک نظر آتی ہے، ظاہر میں گھر نظر آتا ہے، ظاہر میں بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن اندر سے پوچھیں ان کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، قیمتی بستروں پر، نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، اے سی کے اندر نیند نہیں آتی، آرام دہ گاڑیوں میں ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔
لہذا کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں کھولنے کی اجازت ہے، اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے، باقی پی ایل ایس اکاؤنٹ، سودی اکاؤنٹ کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کا سود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، فوری طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔